پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان نے پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے لیے انصاف کا الگ معیار اپنا رکھا ہے۔ اگر مشیر وزیر اعظم کی اسپین میں جائیداد ہے تو سوال بنتا ہے، اگر اس ملک میں ایک قانون ہے تو پھر جو سلوک ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ سارے کے سارے ایڈوائزر اسپیشلسٹ ان سب پہ، لیکن بیکاز آف دیٹ ٹائم دے ہیڈ ڈکلیئرڈ دیئر ایسٹس، ان پہ بھی پھر امید ہے کہ لگیں گے۔ تو اگر ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا منسٹر ہے، ایڈوائزر ہے، اس کا اسپین میں پراپرٹی نکلتا ہے، تو یہ سوال پوچھنے کا حق ہم سب کے پاس ہے کہ اس ایڈوائزر جس کا سرکاری نوکری رہا ہے اب تک، اس کو کیسے اسپین میں پراپرٹی ہے، اور اگر یہی آدمی جس کے اپنا اسپین میں پراپرٹی ہے وہ آنریبل جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی کے لیے جو زبان استعمال کیا گیا، جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، اگر آپ ایک آنریبل چیف جسٹس کے لیے یہ وار سیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ جو بھی اس کا ہے، اس کو بھی اس قسم کا ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا پڑے گا۔ جو احمد نورانی صاحب نے چھاپا، اگر استعفیٰ دیا گیا ہے تو پھر ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور اگر ہمارے اوپر نیوز پیپر سٹوریز کی بنیاد پہ جے آئی ٹیز بنتے ہیں تو لوگ سوال پوچھیں گے کہ دوسرے کے لیے جے آئی ٹی کب بنے گا، ان کا گرفتاری کب ہوگا۔ اس ملک کا افواج کا کمانڈر ان چیف اگر اس کو اپنا پیشی کرنا پڑتا ہے تو شہزاد اکبر یا جو بھی اسپیشل اسسٹنٹ ہوگا ان کا بھی باری اب آ چکا ہے۔ چیف منسٹر ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وفاق سندھ کو پیسہ نہ دینے کے بیانات روکے، یہ ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، سندھ کے پیسے سے وفاق چلتا ہے۔ شاید کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ غلط کام کرنا چاہ رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ just the scope, the impact and the potential damage not only of this natural disaster but the potential national disasters to come does not leave space for us. ہمارے اوپر طنز کر کے کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ سندھ کا عوام کا پیسہ ہے۔ سندھ کے عوام کے پیسے سے ان کا حکومت چلتا ہے، ان کا وفاق چلتا ہے۔ جو بھاریا ٹاؤن کا کیس ہے اس کا جو پیسہ ہے، مختلف دوسرے ایسے کچھ لا منسٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، شاید کوئی سیس ٹیکس میں آپ کا ہائی کورٹ میں، اور سید غنی صاحب کہہ رہا تھا کہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کا جو کچھ کنٹینجنس، یہ جو پیسہ ہمارا پھنسا ہوا ہے عدالتوں میں اور ہم بہت پیشنس سے انتظار کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں اضافہ واپس لیا جائے، بجلی مل نہیں رہی لیکن مہنگی کر دی گئی۔ میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ ہیسپا کو، سیسکو کو اور کے اے ایس سی کے ساتھ ایک پراپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سلسلہ کرنا پڑے گا، تاکہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لوڈ شیڈنگ اور الیکٹریسٹی کے ایشوز کو حل ہونا چاہیے، لیکن مشکل وقت میں ان کی ضرورت ہوتا ہے۔ مسلسل ہمیں اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو امید ہے کہ اس کے لیے کوئی حل نکلے گا۔ دوسرا، جو کے ایس سی کے لیے کراچی کے لیے میں نے سنا ہے ریسنٹلی 2 روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب یہ بالکل اس وقت میں جب میرا شہر کے عوام اتنے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، دکانیں تباہ، گھر تباہ، فلڈنگ کا سپر مانسون کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کا بجلی چل نہیں رہا، ہمیں مل نہیں رہا ہے، ہم جنریٹرز پہ ویسے ہی چل رہا ہے، کس بنیاد کے کیا وجہ ہے؟
کہ 2 روپیز کا اضافہ کیا جائے کراچی کے عوام کی بجلی کے لیے. اس پہ بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لو. امید ہے کہ وزیر اعظم پورے صوبے کے لیے ریلیف کا اعلان کریں گے. لوگوں کا کاروبار، دکانیں، فصلیں اور گھر تباہ ہوئے ہیں. خان صاحب خود کہتے ہیں کہ چیریٹی اور فنڈ ریزنگ میں پاکستان بہت آگے ہے. امید ہے کہ وفاقی حکومت ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ہمارے ساتھ دیں گے جہاں ہمارے عوام مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں. اور خان صاحب خود کہتا ہے کہ جہاں تک فنڈ ریزنگ ہے اور فنڈ ڈونیشنز ہے اور چیریٹی کے کام ہیں وہ پاکستان میں سب سے آگے ہیں. اس میں لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں. تو جہاں خان صاحب نے 10 کروڑ گھروں کا وعدہ کیا ہے ان میں سے اگر ہم پرائیورٹی کر سکتے ہیں اور پرائیورٹی دلوا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اس پورا صوبہ میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے گھر کو نقصان ہوا ہے سیلاب سے، تو یہ بہت اچھا قدم ہوگا. پی ٹی آئی کے نمائندے اور ان کی حکومت کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کیپٹل کے لیے، سندھ کی کیپٹل کے لیے ایک تاریخی بجٹ، تاریخی پیکج لے کر آ رہے ہیں. اور اگر وہ چیف منسٹر صاحب کا اور حکومت سندھ کا جو منصوبہ ہے کہ 800 بلین روپیز کراچی پہ خرچ ہوگا، آپ ذرا سوچیں کہ اگر اس کے ساتھ وفاقی حکومت بھی ہمارا پیسہ کو میچ کر دیتے، ڈبل کر دیتے، تو کیا انقلاب ہم لے آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کا اعلان جلد ہوگا. ایڈمنسٹریٹر لگانا سندھ حکومت کا فیصلہ ہے. امید ہے کہ ڈی ایچ اے سی بی سی اپنے ٹیکس پیئرز کی امیدوں پر پورا اترے گا. جہاں تک ایڈمنسٹریٹر کی بات ہے یہ سندھ حکومت کا فیصلہ ہے اور سندھ حکومت یہ فیصلہ جیسے ان کو اعلان کرنا چاہتے ہیں وہ ویسے اعلان کریں گے. میں نے ریزلٹس لینا ہے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے. تو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو اور اس کی حکومت کے پاس اختیار ہے اب کہ وہ اب ایسا اچھا انڈیویجول لے کر آئیں جو کہ جس سے مراد علی شاہ صاحب ریزلٹس بھی لے سکے اور مجھے یہ یقین ہو کہ یہ ساتھ مل کے ڈیلیور کر سکے اس شہر کے عوام کے لیے. کچھ میں نے تو حساب ان سے لینا ہے تو ان پہ ہم یہ چھوڑتے ہیں. جو یہ احتجاج ہوا آئی تھنک it is, I don't know who or how, FIR کا ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا لیکن it is insensitive کہ اس وقت لوگ ناراض ہے، جذباتی ہے. چاہے چلے اس کا اگر ڈی ایچ اے کا قصور نہ بھی ہو لیٹس سے، پھر بھی ہمیں برداشت دکھانا چاہیے، ہمیں حوصلہ دکھانا چاہیے. عوام اپنا ناراضگی، اپنا دکھ کا اظہار اگر کرنا چاہے اس کا جواب آپ ایف آئی آر میں نہیں، مدد کرنے میں اور ان کا مسائل کا حل نکالنے میں ہم